اہل بیت نبوت کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے، بہت ہی بڑے باپ کے، بہت ہی بڑے باپ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں۔ حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے، امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی اللہ تو مانا ہوا تھا، حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب، لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے۔ ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی۔ امام علی مقام بہت بڑے تھے، عبادت گزار تھے، ریاضت بڑی کرتے تھے۔ امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا، اپنا تھا، لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے۔ کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو حضور کا خون ہے، بخشے بخشائیں۔ پیدل مدینے سے دونوں شہزادے اور اس طرح پیدل جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا، 25 حج۔ اور سخاوت کا یہ حال تھا، سخاوت کا، کہ امام زین العابدین فرماتے 1,00,000 دینار سویرے آیا۔ کتنا؟ سمجھ لیں اربوں خربوں روپے آج کے حساب سے، 1,00,000 دینار۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ کے لال دروازے پہ بیٹھ گئے پیسے لے کے، اور لوگوں کو بلا بلا کے نظر دی، فرمایا تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے لے جاؤ، تھوڑے سے۔ فرماتے زور تک امام حسین نے لاکھوں بانٹ دیے۔ اٹھ کے اندر آئے تو میں نے کہا ابا جی کو 1 دینار بچا لیتے، آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، ایک کرتا ہی نیا لے لیتے۔ تو فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا، لفظوں پہ غور کرنا۔ فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا، پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا، پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے سخاوت کی، عبادت کی، ریاضت کی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، درگزر کیا، پیار کیا۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے، فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، 3 وقت نہیں، 1 وقت کی روٹی دے، 1 وقت کا کھانا دے۔ اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا، یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا، بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والی، اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں۔ حضرت فاطمہ رشک کرنے لگیں، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اصرار کر دیتے. وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے, پانی سے روزہ کھولا, کھجورے کھائی, لیٹ گئے, سویرے کھجورے کھائی, روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا, فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے. آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں, یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا, یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا, پانی سے روزہ, کھجورے. شہزادے ہیں شہزادے, یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور پانی سے افطاری بھی, سحری بھی, سویرے پھر اٹھے, روزہ رکھا. تیسرا دن ہے, تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں, لاچار ہوں, گھر بھی کوئی نہیں, کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے, تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا, کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی, مل پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے. بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی, ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی. اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو, ہیرے لے لو, جواہرات لے لو, لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ بول کے بتائیں, خیبر کی, خندق, کربلا نہیں, حق و باطل کی. کون سی جنگ تھی؟ اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا. تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے, مسجد نبوی چھوڑ کے آتا. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے. کون ہے وہ؟ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرے دیکھتا ہے, مجرے. وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے. لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام. اور یہ میں آپ کو ایک نہیں, میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کہا, شراب, زنا, جوا, بدکاری عام کر دی. لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل. امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا. کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو, یا بیعت کرو یا جنگ کرو, دیر نہ کرو, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. جمعہ حسین کو شہید کریں گے, گردن کاٹیں گے, پھر جمعہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ نمازی ہیں. اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے, پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. بلے ہو نمازیو. علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو. کیسے نمازی ہو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی, یہ کیسے نمازی ہو؟ امام حسین نے سبق دیا ہے, سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا. امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے. فرمایا نا لا الہ الا, دوسرے کی گنجائش نا 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 نا,
شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ۔ مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ۔ وحدہ لا شریک دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نماز کے وقت نماز اور صبح، یہ فرمایا نا لا الہ الا اللہ۔ اور کس طرح کا امام حسین نے؟ آپ نے فرمایا خود ہی کا سر نہاں، اقبال ترجمہ کرتے ہیں خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خود ہی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی۔ ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ، وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا۔ دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا، ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ آئیے اور پاکستان ٹائمز کا حصہ بنیں۔ معزز ناظرین، پاکستان ٹائمز نے اپنا یوٹیوب چینل ورلڈ ٹائمز کے نام سے شروع کیا ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں، تجزیے، رپورٹس، شوبز، سپورٹس اور دیگر حالات حاضرہ سے آگاہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمیں سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر اپنی کوئی ویڈیو، انٹرویو، علاقائی رپورٹ نشر کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے دیے گئے ای میل پر بھیجیں یا ہم سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ ای میل pakistantimesusa@aol.com، فون نمبر +1 415 740 6300۔